ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سن ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اب آقا کا بیان ہے اور سارے عاشقان رسول توجہ کے ساتھ سنیں، آپ بھی سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں تطوع قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ اور اس میں یعنی رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اب ایک فرض اگر رمضان المبارک میں ادا کریں، ایک نماز مثال کے طور پہ ظہر کی نماز اگر ہم رمضان المبارک میں ادا کریں، رمضان کے علاوہ ادا کریں تو ایک ہی نماز کا ثواب پائیں۔ اور رمضان کا مہینہ کتنا پیارا، عظمت بھرا، ثواب بھرا، نیکیوں بھرا مہینہ ہے کہ اس میں وہی ظہر کی نماز پڑھیں گے، اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے، لیکن 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو روزہ دار کو تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ دار کو افطار کرائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا کی رحمت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ
یا ایک کھجور یا ایک گھوٹ پانی سے روزہ افطار کروائے. اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ. اے مولا نمازوں کی لذت نصیب فرما, خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنا نصیب فرما, تلاوت کا شوق عطا فرما, تلاوت کا ذوق عطا فرما, کثرت درود و سلام کی سعادت دے, ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے, شرم و حیا سے نگاہیں جھکانے والا بنا دے, فضول گفتگو سے ہماری جان چھڑا دے. مولا مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان. مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان, مرحبا یا ماہ رمضان. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ اس کو صحت ملتی. فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان. بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ, جو نہیں رکھتا ہے روزہ, وہ بڑا نادان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان. روزے سے ثواب بھی ملتا ہے اور ساتھ میں صحت بھی ملتی. اب تو سائنٹسٹ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں. جی ہاں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ یہ کہتا ہے, میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا, جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے. مجھے بھی شوق ہوا, لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دی. عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا, کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی. میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ, جو نہیں رکھتا ہے روزہ, وہ بڑا نادان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد
صد مرحبا پھر آ گیا ہالینڈ کا پادری ایلف گال یہ کہتا ہے کہ میں نے شوگر دل معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے. کیا رزلٹ نکلا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی, دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا, معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنٹ فرائڈ کا بیان ہے, روزے سے جسمانی کھچاؤ, ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مبارک اور بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا رب کریم تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے خلیل کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ نہ مولا یقین ہے, ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل 4 پرندے لے لو, ان کو خوب پالو, ان کو ہلاؤ کھلاؤ پلاؤ, اور پھر ان کو کاٹو, ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ. قیمہ بنانے کے بعد آس پاس کے جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر ان کے گوشت کو رکھو, اور رکھنے کے پاس انہیں پکارو. جب یہ پرندے مردہ ہو جائیں گے, ان کے قیمے بن جائیں گے, اور ان کا گوشت الگ الگ کر کے آپ پہاڑوں پر رکھ دو, اور پھر انہیں پکارو تو یہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اس طرح تم مردوں کو زندہ کرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حکم پر ایک مرغ لیا, ایک کبوتر لیا, ایک گدھ لیا اور ایک مور لیا. یہ 4 پرندے لیے, خوب پالا, کھلایا پلایا ہلایا, اور پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیا. ان کے قیمے بنائے اور سب کو اطراف کے آس پاس کے پہاڑوں پر رکھ دیا, اور اپنے پاس ان کی گردنیں رکھ دیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پرندوں کو الگ الگ بلایا. مرغ کو بلایا, اے مرغ, اے مور, اے گدھ, اور اس طرح اے کبوتر. جب آپ نے بلایا تو یہ سب انہیں حرکت پیدا ہوئی, ان سب کے گوشت الگ الگ ہوئے, ان سب کے گوشت پوست پر وغیرہ سب ایک ساتھ ملنے لگے. اب ان کی گردن نہیں تھی, یہ سب 4 پرندے دوڑے ہوئے اپنی گردنوں کے پاس آئے, اپنی گردن سے مل گئے, اور اس طرح یہ زندہ ہو گئے اور اپنی بولیاں بولنے لگے. اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا, اور انہیں ایک قلبی قرار اور اطمینان ہوتا ہے, یہ اللہ کی رحمت سے انہیں نصیب ہوا. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ایک تصوف والا مدنی پھول اس واقعے کے تحت بیان فرمایا, وہ آپ سنیے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. اب فرماتے جن 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا, ہر پرندے میں ایک بری خصلت مشہور ہے. ہر پرندے, یہ 4 پرندے تھے, ان 4 میں ایک ایک بری خصلت, ایک ایک بری عادت مشہور تھی.
مثلا مور ایک خوبصورت شکل والا ہے، خوبصورت پرندہ ہے، یہ خوبصورتی پر اس کو گھمنڈ رہتا ہے، اپنی خوبصورتی پر اس کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح مرغ میں کثرت کے ساتھ شہوت ہوتی ہے۔ گدھ یہ حرص و لالچ میں مشہور ہے، اور کبوتر اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور کرتا ہے۔ ان چاروں پرندوں کو ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک تصوف کا مدنی پھول ہے، لینے والے لیں گے تو امید ہے کہ دنیا اور آخرت کے بے شمار اس میں برکتیں پا سکتے ہیں۔ تعداد ہوگی غریبوں کے گھروں کی جو ترستے ہوں گے، ان کو پھل نہیں ملتے ہوں گے، خالی پھلوں کا نام سنتے ہوں گے۔ یہ مہنگائی کتنی ہے، تو اس لیے مسجدوں میں ڈھیر لگا دینا پھلوں کا، یہ مسجد کو دینا تو ہے نہیں، نہ یہ مسجد کے عطیات کہلاتے ہیں، نہ یہ تعمیر مسجد میں حصے کی کوئی اس کی فضیلت ہے، یہ روزہ داروں کے لیے۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ادھر ڈھیر لگانے، مطلب میمنی بولتے ہیں پھگم پھگا ہوتا ہے، پھر اتنا بچ جاتا ہوگا اور اچھا چھانٹی کر کے لوگ کھا لیتے ہیں، ہرس بھی ہے نا، اور پھر وہ مکس ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہوں گے اس کی طرف۔ تو اگر مسجدوں کے بجائے غریبوں کے گھر چھانٹی کر لیں آپ، اپنے محلے کے یا کسی غریبوں کی کالونی کے، کالونیاں بہت ہوتی ہیں غریبوں کے محلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو عمارتیں ہوتی ہیں ان میں بھی غریب ہوتے ہیں، بعض سفید پوش ہوتے ہیں لیکن قرض دار ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں قرضوں میں، نہیں کھا سکتے اس طرح کے، یعنی کہ دل کھول کر بچوں کو پھل وغیرہ نہیں کھلا سکتے۔ تو اگر ایسوں کے گھروں میں دیں گے تو ان کے دلوں کی دعائیں نکلے گی۔ مسجدوں میں دیں گے تو ہم جیسے پیٹ بھرے ہوئے لوگ کھائیں گے اس کو، ثواب سے یہ بھی خالی نہیں ہے، افطار جو دیتے ہیں جائز ہی بھی، لیکن دیکھو نا بیپاری ہوتا ہے، 2 پیسہ زیادہ نفع کا اس کا ذہن ہوتا ہے، تو آپ بیپاری بنو کہ نیکیاں آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے، وہ میں آپ کو پتہ دے رہا ہوں کہ غریبوں کو دیں، غریب اسلامی بہنیں، غریب بچیاں، غریب مدنی منیاں امت کی، یہ بھی پھل کھائیں، یہ بھی کباب سموسے اور پکوڑے جو لوگ افطار میں کھاتے ہیں، اس سے یہ بھی کھا کر اپنا دل ٹھنڈا کریں۔ شربت پئیں بیچاریاں، شربتوں کی بوتلیں آپ ان کو پہنچائیں، کسٹرڈ کے پیکٹ ان کو پہنچائیں، دودھ کے ڈبے پہنچائیں، یہ کسٹرڈ پکا کر یہ بھی اپنا جگر ٹھنڈا کریں کھا کے، پکے پکائے پہنچائیں، بغیر پکائے پہنچائیں، غریبوں کے گھروں کو دیکھ لیں آپ۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی یا تو نے چوڑیاں پہن لی ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ مطلب کہنا کیسا ہے، یہ تو ظاہر ایک تانا ہے، اور سامنے والے کو کہیں گے نا جو عام طور پر یہ ڈرپوک جو ہوتا ہے نا، یہ جس کو ڈرپوک قرار دیا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، لیکن جس کو بولتے ہیں نا تو ڈرپوک ہے، یار تو نے تو چوڑیاں پہن لی ہیں، بزدل کی علامت۔ یہ عورت جو ہے نا، یہ عام طور پر دیکھیں ظاہر ہے کو اس طرح ظاہر لڑا لڑی نہیں کرتی، وہ خالی وہ زبان سے کام چلاتی ہے۔ یہ ایک تانا ہے جو یار تو نے تو بس چوڑیاں پہن لیے، گھر میں گھس کے بیٹھ گیا، تو یہ دل آزاری کی اس میں صورت ہے۔ اگر واقعی ایک مسلمان کی دل آزاری اس سے کی جائے گی تو یہ گناہ کا کام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، منہ توڑ دوں گا اس کا، کیا سمجھا میرے کو؟ تو یہ ایک بڑے بول ہیں، اور بڑے بول جو ہے نا، یہ بعض اوقات وہ کاک بول اس کے سوبڑے کو پھیر دیتی ہے، دانت توڑ دیتی ہے اس کا، وہ شیر کا سوا سے ٹکر جاتا ہے نا، میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، میرے کو کیا سمجھتا ہے، یا تو میرے کو کیا سمجھتا ہے؟ پھر اگر اگلا وار کر دے اور توڑ پھوڑ ڈالیں تو پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہوگی اپنے بول پر۔ تو یہ بڑا بول ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور دل آزاری کے لیے کسی کو تانا دینا کہ تو نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، یہ بھی نہیں، دل دکھانے والی بات ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ جب گھروں میں دال بنائی جاتی ہے تو بچوں کا موڈ آف سا لگتا ہے، کوئی ایسا مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ بچے بھی دال کھائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। बच्चों को अब दाल खिलाएंगे, बाजरे की रोटियां खिलाएंगे, तो सारे ये इनकी ग़िज़ा नहीं है। इसलिए बच्चों पर शफ़क़त तो यही है कि इनकी पसंद की ग़िज़ा इनको खिलाई जाए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो इसमें बीच में थोड़ी दाल भी थोड़ी सी खिला दी जाए, थोड़ी सी सब्ज़ी खिलाए। सब्ज़ी भी नहीं खाते, मछली भी आमतौर पे बच्चे शायद नहीं खाते। हमारे यहाँ के बंगाल के गुरबा के यहाँ तो मछली चावल तो बहुत होता होगा, मछली भात मोस्टली शायद ये बोलते हैं। वहाँ क्योंकि पानी दरिया बहुत है, हमारे यहाँ शायद मछली भी बच्चे है ना कम खाते हैं, नोट किया है मैंने, कम खाते हैं। तो इनकी पसंद की ग़िज़ा खिलाई जाए। अब बोलो कि हमारी गुर्बत, वो ठीक है, लेकिन अब बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, नहीं खाएगा, फिर माँ गुस्से में आकर इसको मारेगी, बाप गालियाँ देगा, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट अगर ना हो और शफ़क़त से कुछ दाल खिला दी जाए। जैसे कि वो बकरा सूखा घास नहीं खाता तो हरा घास में उसको मिक्स करके खिलाते हैं ना, तो इसी तरह उसको भी दाल का आदी बनाना है, तो इसकी पसंद की ग़िज़ा के साथ साथ कुछ दाल खिला दी जाए। पूरी यानी कि दाल इसको खिलाना, ये सच्ची बात है मुझे समझ में नहीं आता। ज़बरदस्ती बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाना जो इनकी पसंद की नहीं है और ज़बरदस्ती इनका मूड ख़राब करना, आपसे भी फिर बेजार होंगे। ये घड़ी घड़ी हमको दाल खिलाते हैं। पड़ोस में या मेरा वो दोस्त है, वो तो बोलता हम चिकन खाते हैं, हम तो ये खाते हैं, वो खाते हैं। और आप भले गरीब हों, लेकिन अब कितने गरीब हैं आपको पता, दाल भी तो मुफ्त नहीं आती, दाल भी मुफ्त नहीं आती। दाल अब इतनी सस्ती भी नहीं रही। दाल के साथ 2-3 बोटियां डाल दें, आप दाल खाएं, बच्चे को बोटी खिलाएं, यार यूं कर ले, बोटी और दाल मिक्स करके दें, फिर इसको बोले दे दाल भी खानी होगी तब बोटी मिलेगी, तो शायद खा ले। तो ये आदत पर नहीं होता, बचपन से बनाई गई आदत पर नहीं होता। यानी अगर शुरू से अगर ये चीज़ों की आदत डाली गई हो, अभी बाज़ के बारे में सुना है कि बड़ी उम्र वाले भी कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई दाल खाई नहीं है, ऐसे अफराद भी, अगर बचपन से आदी बनाया जाए हर चीज़ का, ये भी दी जाए वो भी दी जाए, तो इससे नहीं होता। मैं समझता हूँ, मैं भी ये समझ रहा सोच रहा था, लेकिन मैंने वही कहा हिकमत अमली से। अब ज़बरदस्ती खाली दाल खिलाना कि वो खाए नहीं, भूखा रहे, ज़िद करे, माँ कोसने दे, बाप गालियाँ दे, थप्पड़ मारे, ये भी तो होता होगा। रफनेस घरों में कितना है। तो अगर वाकई ये नीयत है कि बच्चा वो गुर्बत में भी गुजारा कर ले, कम आमदनी में गुजारा कर ले, इस नीयत से उसको अदब सिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं। लेकिन मैंने कि अगर वो बिल्कुल ही नहीं खाता, अब उसको भूखा रखना तो नहीं, बाप जो है, बाप पर नफका वाजिब है ना कि उसको खिलाए। तो इस सूरत में उसको खिलाना तो पड़ेगा। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को रोज़ा रखवाया, अब वो भूख से बेताब है, खाना मांग रहा है, उसको खिलाना पड़ेगा। भले वो नोटों के हार इसके गले में ना पड़े तो ना सही, कभी और सही। अब ऐसी गर्मी में आप इसको ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाएंगे, ये प्यास से हाँप रहा है, फिर इसको घुमाने ले जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर नुमाइशी है। अगर ये नीयत है कि हम बच्चे को रोज़े की आदत डलवा रहे हैं, तब भी इसमें यह देखना ज़रूरी है कि आया ये रोज़ा बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं। रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बिल्कुल यानी कि वो निडाल हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, तो ये रोज़ा रखवाना ज़बरदस्ती यूँ करके, ये भी गुनाह है, ये सवाब का काम नहीं है। खाली फ़ोटोएँ खिंचवा कर छपवानी और टीवियों पर चलवानी है क्या आपको? अल्लाह की रज़ा चाहिए, तो इसका इंतज़ार करें कि ये बर्दाश्त कर ले। भले ये 2 साल का है, मगर ये ऐसा फरबे है, ऐसा तगड़ा है कि रोज़े की नीयत पर यह कुदरत रखता है। इसको पता है कि रोज़ा क्या है, 2 साल में इतना ज़हीन है, तो चलो ये रोज़े की नीयत, अगर रोज़े की नीयत ही नहीं समझ, तो पता ही नहीं रोज़ा क्या होता है, आप भूखा प्यासा मारोगे यार इसको, तो इसका रोज़ा कहाँ होगा। नीयत शर्त है, उसमें नयाबत तो हो नहीं सकती कि अम्मी नीयत कर ले कि आज मेरा मुन्ना रोज़ा रखेगा,
میرے منڈے کا روزہ ہے اور یہ چیخ رہا ہے کہ کھلاؤ، پانی لاؤ، دودھ لاؤ. یہ اس طرح روزہ نہیں ہوتا. بچہ روزہ سمجھے کہ روزہ کیا ہوتا ہے. اب بچے کو بیٹا روزہ کہاں رکھا ہے تو کبھی دیکھا گیا پیٹ میں رکھا ہے, کبھی بولے گا فریج میں رکھا ہے. ہم لوگ خوش طبی کے لیے پوچھ کر اس کو مزید پکا کرتے ہیں کہ فریج میں ہی روزہ ہوتا ہے. سمجھے, فریج میں رکھواتا ہے روزہ. کبھی مطلب دوست کے پاس رکھا ہے, امی کے پاس روزہ رکھا ہے میں نے. کہاں رکھا ہے؟ امی کے پاس رکھا ہے. یہ تو نیت اس کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہوتا ہے. اب یہ روزہ رکھے گا ابھی تو روزہ تو نہیں ہوا نا, روزہ تو کچھ اور ہی ہے. جو باشعور ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ روزہ کیا ہے. تو جب تک روزہ کیا ہے اس کی نیت اس کو سمجھ نہیں آتی, اس وقت تک یہ اگر ابو کا پیاسا رہا, یہ بس آپ کو روزے کا نہ اس کو ثواب بیچارے کو نہ آپ کو ثواب. اب آپ نے اس پر ظلم کیا, یہ آپ جانے آپ کی آخرت. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری, فاروق نگر لاڑکانہ. حبیب بھائی, میرے مرشد پیران کی دستگیر بادشاہ کی بچپن کی کوئی کرامات بتا دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کوئی کرامت بیان کی جائے. سبحان اللہ, پہلا دن تھا ماہ رمضان کا. آپ کا جب سحری کا وقت, یعنی غوث پاک کا جو پہلا دن تھا ماہ رمضان کا, ولادت بھی ہوئی, فرسٹ ڈے تھا, آپ سحری سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھاتے, نہ ماں کا دودھ نہ پیتے, اور جب غروب آفتاب ہو جاتا تو آپ دودھ نوش فرمانے لگتے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ماجرا یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کی میرے پاس ولادت ہوئی تو وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا. اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا. یعنی یہ رمضان تو ایسا رہا کہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ کوئی ایسا بچہ آیا ہے جو رمضان میں گویا روزہ رکھ رہا ہے, افطار کے بعد وہ دودھ پیتے. اور جب نیکسٹ رمضان آیا, چاند میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا, غبار چھا گیا, تو اب لوگ میرے پاس دریافت کرنے آئے, تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہے. تو پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, اور شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے ہمارے غوث پاک, اے قادریوں, اے غوث پاک اور اولیاء کے چاہنے والوں, غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیں اور غوث پاک کا غلام کہلوانا بالغ ہو کر بھی روزے چھوڑ دے. ایسا نہ کیجیے, ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں. روزے کے طبی فوائد تو الحمدللہ کافی ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کلینکل فائدے ہیں وہ ہمیں اچیو نہیں ہوتے, یعنی ہمیں ملتے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. عموماً جو ہے روزے کے جو کلینکل یعنی طبی فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے رزلٹ ہمیں مل نہیں پاتے. اس کی وجہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہیں. اب یہ کلینکل ریسرچ کنڈکٹ کی گئی تھی. اس ریسرچ میں انہوں نے کچھ نمبر آف پیشنٹس لیے, تو ان پیشنٹس کو انہوں نے شروع کے 11 دن فاسٹ کروایا, کم و بیش 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کروائی. بھوکا رکھا, بھوکا پیاسا. ہاں, 12 گھنٹے انہوں 12 گھنٹے کم و بیش اسی ترکیب سے انہوں نے اسی پیٹرن پہ فاسٹنگ کروائی. یہ وہ مریض تھے جن کو بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض موجود تھے. شروع میں فاسٹنگ کروائی, اس کے بعد ان کو 11 دن صرف فلوڈ اور لو ویجیٹیرین ڈائٹ وغیرہ پہ رکھا. اس کے پھر 11 دن کے بعد مزید نیکسٹ 11 دن تک اسی طرح کی ہلکی پھلکی غذاؤں پہ رکھا گیا. تو پھر ان کے جب رزلٹ کیلکولیشن کیے گئے تو ان سب کے بلڈ پریشر کے اندر کم و بیش 40/13 یعنی آدھے سے کم و بیش آدھا بلڈ پریشر کے اندر تبدیلیاں واقع ہوئی ان لوگوں میں جن کا بلڈ پریشر ہائی تھا. اور ڈائبٹک کے جو پیشنٹ تھے جن کو شوگر تھی, ان کے شوگر کے لیول کے اندر بھی کم ہوئی. اس ریسرچ کے کنکلوژن یہ تھا کہ اس کے اینڈ میں وہ لوگ جو اس ریسرچ کے اندر انہوں نے شامل ہوئے تھے, اس کے بعد ان کی دوائیاں ڈسکنٹینیو ہوئی. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ
रमजान है, आ गया रमजान है। اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں، چلیں ہم اپنے ایک بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف جو بہت انفارمیٹیو ہے، قرآن سے تعلق ہے، یقیناً اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قرآنی صورتیں اور ان کے نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب، قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے ماشاءاللہ، ڈیفینیٹلی، کیونکہ اسی رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی مناسبت سے یہ سیگمنٹ بھی ہے قرآنی صورتوں کے نام۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس کے اندر چیزوں کے جو نام ہیں وہ چیزوں سے مناسبت رکھتے ہیں اور اس کے اعتبار سے ہی ہیں۔ اوکے، مطلب ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اسی کو لیجئے، موضوع سے آنے سے پہلے چند تمہیدی گفتگو عرض کرتا ہوں۔ جیسے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے 3 اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ جی، یعنی رمضان کو رمضان کہنے کی وجوہات لکھی ہیں۔ اوکے، ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ اللہ کا ایک نام ہے، جیسے رحمان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں جس طرح مسجد میں اللہ کے کام ہوتے ہیں، تلاوت ہے یا اسی طرح عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے کام ہے، کہا جاتا ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ میں اللہ کے کام ہوتے ہیں، تو کعبۃ اللہ۔ تو اسی طرح رمضان میں چونکہ اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، اعتکاف ہے یا تلاوت قرآن ہے یا روزہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، مطلب the relationship is that much profound، یعنی وہ جو اگزامپل دی ہے مفتی صاحب نے مسجد والی، کہ مسجد میں چونکہ کام ہی یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کا گھر ہے، کہا جاتا ہے اسے مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اب یہ مہینہ ہی ایسا زبردست ہے، اتنا بابرکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے اتنے کام ہوتے ہیں، گویا کہ یہ یعنی بطور خاص، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، کیونکہ قرآن میں اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کے کلام اللہ، ٹھیک ہے، کلام اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سورتوں کے نام، دیکھیے قرآن پاک کی جو سورتوں کے نام ہیں، ہو سکتا ہے بہت کم اسلامی بھائیوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سورتوں کے نام نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں رکھے گئے۔ قرآن پر جو سورتوں کے نام ہیں، یہ حجاج بن یوسف اس کے دور میں یہ رکھے گئے نام۔ اچھا۔ اور سورتوں کے اندر بھی یہی ایک تعلق ہے، بعض کے اندر تو مخصوص واقعات ہیں، یہ شان رسول سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں مجھے ایک یعنی ہم جیسے ناڑیوں کے ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ چاہوں گا کہ جواب ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں صورتوں کے نام رکھے گئے، تو بعض کے جو اس وقت کے جو بزرگان دین تھے، بعد میں جو ائمہ حضرات تشریف لاتے رہے، بڑے بڑے علماء تشریف لاتے رہے، تو اس وقت بھی اس دور میں بھی علماء ہوں گے، all those علماء, the band of علماء, they have endorsed this thing، یعنی انہوں نے کیا اس کی توثیق اور وہ کی اور اس کو جاری رکھا، اس پر ساتھ کیا، علماء اس پہ متفق ہوئے۔ اس کی توثیق کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ آج تک وہی نام لکھے جا رہے ہیں۔ جی، اوکے، یہ گویا کہ اجماع ہو گیا نا سب کا، علماء کا، مجتہدین کا، it's a very important point جی، اس پر اجماع ہو گیا کہ سورتوں کے نام جو رکھے گئے ہیں تو یہ اچھے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور عرض کروں، آپ کے سوال کے ضمن میں ہو سکتا ہے یہ بھی چیز آ جاتی ہے بعد میں کہ یہ چیز تو نئی نکالی گئی تو اب کوئی بھی نیا کام اس کو ختم کر دیا جائے، بالکل درست نہیں۔ تو سورتوں کے نام ہیں، اس طرح بے شمار دنیا کی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، دینی امور ہیں اس طرح کے، ان پر نام رکھے گئے ہیں۔ تو نام رکھنے سے چیز بری ہو یہ ضروری نہیں۔ اوکے، ایک پہلی بات تو یہ۔ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نام کو دیکھا جائے گا کہ نام اچھا ہے، کام اچھا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اب ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں خاص طور پر، بڑی مشہور صورت ہے، جی بہت مشہور صورت ہے قرآن پاک کی۔ شاید ایک تعداد ہوگی بچوں کی، بڑوں کی بھی، جو اگر اسٹارٹ کرتے ہیں لرننگ جب، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ یا
ہے نا, جہاں نماز میں بھی آتی ہے نا, یہ تو پڑھنی پڑتی ہے, اپنا بھی بچپن بار بار پڑھی جاتی ہے. دوسرا دیکھیں بچے 2-3 سال کے بچوں کو سورت فاتحہ یاد ہوتی ہے. نیٹ پر کس طرح مسلم بچے ہیں ان کو سورت پڑھ رہے نظر آتے ہیں. ہمارے مدنی منع اپنے مدنی چینل پر بھی دکھائے جاتے ہیں الحمدللہ. یہ اچھا فاتحہ کو بطور دعا بھی پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے نا کہ وہ افضل الکلمتی لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. ماشاءاللہ, افضل دعا کہا گیا ہے الحمدللہ کو. تو الحمدللہ یہ سمجھ لیں بہت سارے مسلمان جیسے آپ نے کہا نا ابتدا میں پڑھتے ہیں, تو اسی طرح سے دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اس کی برکتیں ہیں. اور اچھا ایک اور عرض کروں, یہ بندے کا اعجاز نہیں, بندے کا ایک وہ کرامت نہیں, یا بندے کا کمال نہیں کہ میں نے سورت فاتحہ کو یاد کر لیا. ایک بچہ 2 سال کا کوئی کہے جی میرے 2 سال کے بچے نے سورت فاتحہ یاد کر لی, میرا بڑا کمال. یہ اس کا کمال نہیں, یہ کمال رب کے کلام کا ہے.